فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے. رمضان مبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. ہم اس مہینے کے تقریباً نصف تک پہنچنے والے. جو وقت گزر چکا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو کچھ عبادتیں ہم کر سکیں، رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہماری وہ عبادتیں قبول فرمائے. تھوڑا وقت جو اس بابرکت مہینے کا رہ گیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. ہم پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنے کی کوشش کریں. بالخصوص آخری عشرہ جو پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں اہم ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہمیں رات اور دن کے تمام اوقات میں مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا بن جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا پروانہ لکھ دے. جہنم سے نجات پانے والے لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمارا نام بھی لکھ دے. اس مہینے میں جن لوگوں کے گناہ اللہ رب العالمین دھو کر صاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں فرما دے. اس کے لیے ہم نے محنتیں کرنی ہیں. اس بابرکت مہینے کی عظمت کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے ایک ایک لمحے کی. اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمارے لیے رزق کی کشادگی کا سبب بنا دے. گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا کہ بڑا تعلق ہے لیلۃ القدر، جس میں پورے سال کا شیڈول، رزق کا، معاملات کا، جو سال کی خوشیاں ملنی ہیں، جو پریشانیاں آنی ہیں، یہ سارا معاملہ اس قدر کی رات میں لکھا جاتا ہے. تعلق یہ ہے کہ اللہ نے پھر عبادت کے لیے پورا مہینہ دیا ہمیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلا سال کا جو شیڈول ہو وہ رزق والا ہو، پریشانیاں نہ ہو، آسانیاں ہو، تو ہم رب کو اس مہینے میں راضی کر دیں تاکہ قدر کی رات میں ہمارا جو نصیب لکھا جائے وہ خوبصورت نصیب لکھا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض. یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب، یہ عبادت اللہ کو بہت محبوب. ہر وہ عبادت جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ نے ہر امت کے اندر وہ رکھی ہے. جیسا کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے. ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت لوگوں کو رب کی توحید کی طرف بلانا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں کسی ہستی، کسی پیغمبر، کسی اللہ کے نیک بندے کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. اکیلے اللہ کی بندگی کرو. قیام، سجدہ، رکوع، مالی عبادات، جسمانی عبادات، خشیت، ڈر، خوف، امیدیں سب اسی رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اس اکیلے کے ساتھ وابستہ کر دو. نظر و نیاز سب اسی کے لیے، نظر بھی اسی کے لیے، نیاز بھی اسی کے لیے، وہی اکیلا حق رکھتا ہے. اسی طرح نماز، ہر پیغمبر کی شریعت میں آپ کو نماز کی عبادت ملے گی. اور پھر ہم نے جب دیکھا کچھ احادیث، قرآن مجید کی آیات، ہر پیغمبر کی شریعت میں جو نمازیں فرض تھی، کسی پیغمبر کی شریعت میں 2 نمازیں بھی تھیں. 5 نمازیں ہیں ہماری شریعت میں. نبی علیہ السلام کی اس آخری امت کے لیے 5 نمازیں ہیں. کسی امت میں 8 نمازیں تھیں، 10 نمازیں، 15 نمازیں. لیکن عصر کی نماز ہر پیغمبر کی شریعت میں موجود. اللہ کو اتنی محبوب ہے یہ نماز، عصر کی نماز. اسی طرح یہ روزہ اللہ رب العالمین کو بڑا ایک محبوب عمل ہے.
اتنی محبت اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کے ساتھ جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ معروف حدیث، بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں کچھ بو پیدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ بو، وہ جو ہیٹ ہوا اس کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے، اللہ کو وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو اس کے منہ سے ہوا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پہ روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے 3 راتیں قیام اللیل کروانے کے بعد چوتھی رات 29 کی رات فرمایا مجھے ڈر لگا تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ اس عبادت میں بندوں کا آخری اخروی فائدہ ہو رہا ہے، ان کا روحانی فائدہ ہو رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور یہ میرے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس عبادت سے۔ اللہ وہی چیزیں فرض کرتا ہے جن چیزوں میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنے فرائض ہمارے پاس ہمارے اوپر رکھے ہیں، نمازوں کی صورت میں 5 نمازیں، رمضان مبارک کے روزے، یہ زکوٰۃ اور حج، یہ سارے عبادات اسی لیے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان پر عمل کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے ان پھر عبادات فرائض کو ایک ایسی حیثیت دی کہ ان فرائض کے علاوہ اللہ کی قربت کے لیے کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے نجات چاہتا ہے، قبر کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے، میدان حشر کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے، اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا عمل اللہ کے فرائض کی تکمیل، باقی سب نے کیا بعد میں۔ جب تک یہ 5 دروازے اللہ کے دین کے رکن 5 دروازے کھولے گا نہیں، باقی سارے دروازے بند ہیں۔ توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض سب سے پہلے۔ اللہ کی ان عبادات جن کو بظاہر ہم پابندیاں سمجھتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں، کچھ ایسے غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت انہوں نے دیکھی، آپ کے اخلاق حسنہ انہوں نے دیکھے، آپ کی نرمی اور آپ کی عبادات، صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ تعلق، آپ کی اطاعت، یہ ساری چیزیں دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کا مطلب ہی جنت، یعنی انہیں زنجیروں میں پکڑ کے لے کر آئے صحابہ کرام، وہاں کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر بالخصوص بڑا تعجب کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان پہ اللہ بھی تعجب کرتا ہے، اللہ کو بھی تعجب ہوتا ہے، جیسا اللہ کی ذات کے لائق، یہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی، جیسا ان کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعجب کرتا ہے کہ اس کو زبردستی باندھ کر لایا گیا اور اسے جنت میں داخلہ مل گیا، یعنی جنت میں جانے سے یہ انکار کر رہا تھا، پکڑ کے اس کو زبردستی جنت میں پھینکا گیا۔ عجب اللہ من قوم یدخلون الجنت فی السلاسل، وہ زنجیروں میں جکڑ کے زبردستی جنت میں پھینکے جاتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے جنت میں، اللہ فرماتا ہے تمہیں جانا پڑے گا، پھر انہیں باندھ کے جنت میں پھینکا گیا۔ وہ لوگ جنہیں باندھ کے لایا گیا انہوں نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھی اور اسلام قبول کر لیا، ثمامہ بن نفال اور دیگر شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سب اسی طرح ہیں، اللہ کی جو عبادات ہیں ہم انہیں بھاری سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر زبردستی وہ فرض کر دی، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ روزہ بھی ایسے ہی، 500 نمازیں بھی ایسے، انسان تو چاہتا ہے کہ میں آرام کرتا رہوں، دوستوں کے ساتھ کچہری کرتا رہوں، نماز کے لیے نہ جاؤں، فجر کے وقت نیند پیاری لگتی ہے، نماز کے لیے نہ جاؤں، لیکن اپنے آپ کو آمادہ کریں
اور اس پابندی کو قبول کریں۔ انسان کاروباری آدمی بالخصوص تو چاہتا ہے دکان پہ بیٹھا رہوں، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، گاہک میرے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ کے نماز کے لیے جاؤں، اپنے آپ کو آمادہ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ وہ پابندی ہے جو پابندی ہمیں جنت میں لے کے جانے والی۔ اللہ رب العالمین کے روزے بھی اسی طرح، کبھی گرمیوں میں سخت روزے ہوتے ہیں، کبھی سردیوں میں ٹھنڈے روزے بھی ہوتے ہیں، لیکن 12-13 گھنٹے کھانے پینے سے رکنے والا انسان تکلیف ضرور ہوتی ہے، کیونکہ کھانا پینا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ بڑی حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی اس عبادت روزے میں۔ اللہ نے بڑے فوائد رکھے ہیں، بڑے روحانی فوائد اللہ رب العالمین نے رکھے۔ پورے دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، افطاری کے وقت اپنا روزہ افطار کرتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی دنیا میں افطاری کے وقت اسے ملتی ہے، دوسری خوشی اللہ سے جب ملاقات کرے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کے روزوں کا اس کو جب اجر و ثواب دے گا، اس وقت اسے جو خوشی ملنی ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ بندہ میدان حشر میں کتنا وہ خوش ہوگا، اسے کتنی مسرتیں نصیب ہوگی، میدان حشر کی سختی ہوگی۔ افطاری کے وقت کیسی خوشی ہوگی، انسان کی فطرت پورے دن کی پیاس اور بھوک انسان کو بھول جاتی ہے۔ اگر ہم اس روزے کی حکمتوں پر غور کریں، روحانی فوائد پر تبصرہ کریں، آج کے خطبے میں یہی مقصود ہے کہ روزے کی کچھ حکمتوں پر ہم تذکرہ کر لیں، وہ فوائد ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، اور اللہ نے کیوں عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے۔ بے شمار حکمتیں اور بھی ہوں گی جو رب کے راز ہیں، جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ حکمتیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں، ان کا اگر تبصرہ ہو جائے، ذکر ہو جائے، تاکہ ہم بھی انہیں حاصل کر سکیں اور ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی یہ ساری عبادت ہمارے فائدے کے لیے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اللہ کی پابندی میں دن گزارتا ہے، روزہ کھولتے وقت پانی کا گھونٹ، ٹھنڈے پانی اور مشروبات کا گھونٹ لیتے وقت ہی اس کی ساری تھکاوٹ اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے یہ 13-14 گھنٹے کی پیاس، اور جو کچھ پھل فروٹ اور دسترخوان پر موجود اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر دل کی بھوک بھی بھول جاتا ہے۔ وہ فرحت ایسی عجیب ہوتی ہے افطاری کے موقع پر کہ عام وقت میں انسان 11 مہینے اپنی روٹین میں جب وہی چیزیں کھاتا ہے، وہی پانی، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس نعمت کا احساس اس قدر نہیں ہوتا جو افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں سبق ملا، 12-13 گھنٹے اللہ کے لیے تم نے پابندی گزاری، وہ سختی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح زندگی یہ آنکھ جھپکنے میں گزر جائے گی، یہ چند دن اللہ کی اطاعت میں گزارو، اللہ کی پابندی میں گزارو، موت کے ساتھ ہی تمہیں جنت کی خوشخبریاں ملیں گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائے گی، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی، اور اہل ایمان کو قبر میں صبح شام روزانہ اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس کے باغات کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہ قبر میں بھی مسرور اور پرکیف رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ اسی لیے کسی نے اچھا کہا کہ اپنی زندگی رمضان کی طرح گزارو، موت پھر عید کی طرح تمہیں ملے گی۔ رمضان کی طرح زندگی گزارو، رمضان کے بعد عید میں کتنی خوشی ہوتی ہے، زندگی اطاعت میں گزارو، موت تمہارے لیے عید بن کے آئے گی۔ اور بعد نے یہ کہا کہ روزے کی طرح زندگی گزارو، موت تمہارے لیے افطار کی طرح خوشنما پیغام لے کر آئے گی، لذت اور سکون لے کے آئے گی۔ روزے کی طرح زندگی گزارو، یعنی اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کے فرائض کی پابندی، دسترخوان پر موجود اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ جو اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے۔ تو کب دیکھیں دعا کی قبولیت کی یہ گھڑیاں کہ اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا، اب چند لمحے ہیں روزہ کھلنے میں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ افطاری کی طرح طرح انواع و اقسام کی چٹپٹی چیزوں اور پھل فروٹ اور مشروبات کی تیاری میں ہم لگ جائیں اور دعا کا یہ وقت ضائع کر دیں۔ گھر کی خواتین بھی یا مرد حضرات بھی، یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہمارا دھیان بھی ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت
کم از کم 10-15 منٹ پہلے کاش کہ ہم ایسی تیاری کریں کہ ہم دسترخوان پر سب گھر والے بیٹھ جائیں، دین کے موضوع پر گفتگو کریں، جو دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ بالخصوص گھر کا جو بڑا ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو دکھائے کہ اللہ کی اطاعت میں ہم نے وقت گزارا، اب دیکھو اللہ کیسے کھلا رہا۔ تو چیزیں بچوں کو دکھاؤ اور سمجھاؤ، دعائیں، مختلف دعائیں بچوں سے پوچھو، یاد کرواؤ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس دلاؤ، اور پھر اللہ رب العالمین کی دین کی طرف بچوں کو رغبت دلائیں، آخرت پر ایمان کہ اللہ رب العالمین نے پھر یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، جنت میں اس سے اعلیٰ اور عمدہ چیزیں تیار کر کے رکھی۔ یہ موضوعات ہونے چاہیے۔ گھر کی خواتین بھی، مرد حضرات بھی فارغ ہو کر 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھیں، لیکن ایسا بہت کم گھروں میں ہوتا ہے۔ ہم آخر وقت تک اذان ہو جاتی ہے اور ہر کوئی افراتفری میں لگا ہوتا ہے، افراتفری کا ماحول۔ سحری کے لمحات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سحری کے اوقات اللہ رب العالمین دنیاوی آسمان پہ ہوتا ہے جب تک اذان نہ ہو جائے، یہ تہجد کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کیا تحری کے ساتھ ساتھ پرسکون ماحول میں دعائیں کرتے رہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ساری حکمتیں رکھی ہیں رمضان مبارک میں، سحری میں، افطاری میں، اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، میں خوب تمہیں بڑھا کے دوں گا، مزید تمہیں دوں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا جب تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات صحت اور عافیت کے ساتھ تم پی سکتے ہو، حلق سے نیچے اتار سکتے ہو، وہ پھل فروٹ تم کھا سکتے ہو، اس پر بھی، صحت پر بھی جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ایسے بھی مریض موجود ہیں جو میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتے، وہ مشروبات نہیں پی سکتے، اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، چٹپٹی اور مرغن مصالحے والی چیزیں بھی اگر کھا رہے ہیں، جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، البتہ اسراف سے بچنا چاہیے۔ افطاری میں بے حد زیادہ اہتمام اتنا کرنا کہ انسان شروع میں روزہ تو کھول دے، اس کے بعد بھی آدھا دسترخوان وہ اس پر سامان پڑا رہے، بعد میں وہ ضائع ہوتا رہے، کوئی کھانے کے لیے تیار نہ ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے رزق کی یہ بے قدری ہے، اس قدر اہتمام کریں جتنا ہم کھا سکتے ہوں، مال ضائع نہ ہو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اپنا یہ پیغام ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ کھاتے رہو، اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے کھاتے رہو، پیتے رہو، کوئی پابندی نہیں، البتہ اسراف، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ اللہ رب العالمین حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اتنا اہتمام کرو جتنا آپ وہ چیزیں کھا سکتے ہیں، اور پھر رب العالمین کا جو شکر ہے وہ ہر وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے، صحت کا، عافیت کا، ان چیزوں کا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح اس دنیا میں کھلایا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس دلایا، یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے۔ ہم روٹین میں کھا پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس پانی کی نعمت کی ہی قدر نہیں، صرف اس پانی کی نعمت کی اگر قدر ہو جائے۔ افطاری کے موقع پر اب آہستہ آہستہ گرم دن شروع ہو چکے ہیں، تھوڑی پیاس کا احساس بھی بڑھنے لگا ہے، تو افطاری کے وقت پہ پانی کی نعمت کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے میری نعمتوں کا احساس ہو جائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ چیزیں جب چھن جاتی ہیں، عارضی طور پہ جب پابندی لگتی ہے، پھر جب وہ چیز ملتی ہے تو نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ پانی ہے، باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہماری صحت ہے، ان سب چیزوں کا احساس اللہ رب العالمین ہمیں دلاتا ہے۔ یہ پانی، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ سورہ الواقعہ، اس پانی کے متعلق اللہ نے کس طرح ہمیں احساس دلایا، فرمایا یہ جو پانی تم پیتے ہو، آسمان سے اتارنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو، آسمان سے اتارنے والے یہ ہم ہیں یا تم خود اتارتے ہو؟
لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا اس میٹھے پانی کو پوری زمین پر کڑوا کر دیتا۔ تمہیں کہاں سے ملتا ہے یہ میٹھا پانی؟ یہ میٹھا پانی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اگر میں چاہتا اس کو کڑوا بنا دیتا، لیکن اللہ نے اس کو کڑوا نہیں کیا، میٹھا ہی رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں احساس دلایا ہے، وہ احساس جو ہمیں افطاری کے موقع پر ہوتا ہے وہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ فلولا تشکرون، اللہ نے خود فرمایا تم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ شکر ادا کیا کرنا؟ بسم اللہ کہہ کر پیے۔ آخر میں وہ دعائیں پڑھیں جو نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھلائی، سحری کے موقع پر بھی وہ دعائیں، اور عام روٹین کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ افطاری کے موقع پر بچوں کے ساتھ ان موضوعات پر بھی گفتگو کریں۔ کون سی دعا ہے؟ سوالات کریں ان سے، پوچھیں کس چیز بچے کو یاد ہے، کس بچے کو یاد نہیں۔ جنہیں یاد نہیں انہیں یاد کروائیں۔ پانی کے بعد ہوا اگر ترجمہ آتا ہے فبیہا ونعمت، بہت اچھی بات ہے، ترجمہ سنائیں، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے یہ، پینے کے بعد کی بھی یہ دعا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا بھی اور پلایا بھی، حلق کے نیچے اتارا، لقموں کو بھی، پانی اور شربت کے اونٹ کو بھی، اور اس کے باہر نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بنایا۔ کتنی پیاری اور جامع دعا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی، حلق سے نیچے اترنا، ان چیزوں کا ہضم ہونا، اور پھر پیشاب کی صورت میں باہر نکلنا۔ ہم مرحلے مرحلے پر رب العالمین کے محتاج ہیں، کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں۔ افطاری کے موقع پر بھی یہی شکر مطلوب ہے۔ یہ روزوں کی حکمت ہے، ان چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے جو خصوص پانی ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، سورہ ملک کی آخری آیت۔ اللہ نے پھر سوال کیا اسی پانی کے متعلق، تمہارا یہ پانی جو وافر مقدار میں تمہارے پاس موجود ہے، تم پیتے ہو، اپنی پیاس کو بجھاتے ہو، اگر اللہ رب العالمین چاہتا اس پانی کو زمین کے اندر لے کر جاتے، تم کتنی بھی مشینیں استعمال کر لو، اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین کے تہہ میں اندر چلا جاتا وہ پانی۔ جب تک اللہ نہ چاہے کون ہے جو تمہیں پانی دے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، رب ہی اگر تم پر پانی کی پابندی لگا دے تو تمہیں یہ پانی پلانے والا کون ہے؟ کتنے ایسے گردوں کے مریض ہیں بیچارے، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ڈائلائسس پر وہ موجود ہے، وہ پانی کے چند قطروں کے لیے ترستے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، ان کے لیے صحت یابی کی دعائیں کریں۔ 24 گھنٹوں میں جو ایک گلاس کا پانی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ ہم نے ایسے مریض بھی دیکھے جب ڈاکٹر نے پانی پر پابندی لگا دی، گردے فیل ہو چکے ہیں، وفات سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے پانی کی ٹھنڈی بوتل لے کے پیٹ پہ رکھ کے وہ سویا رہتا تھا، یہ پانی میں پی نہیں سکتا، پیٹ پہ رکھ کے اس سے کچھ انوثیت حاصل کر رہا ہوں، یہ پانی اللہ کی نعمت میں اب اس سے محروم ہو چکا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں۔ ہم صحت مند ہیں، پانی وافر مقدار میں ہے، بالخصوص افطاری کے موقع پر یہ احساس تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے روزہ اسی لیے بھی رکھا ہے، روٹین میں 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہیں، احساس نہیں ہے، یہ 13-14 گھنٹے کی پابندی کی بعد چیزیں مل گئی، اب اللہ کی نعمتوں کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ نعمت کا احساس بلکہ پھر آگے جنت کا بھی تصور ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی چیزیں مشروبات پیتے ہیں، جنت کی مشروبات کو بھی سامنے رکھیں، رب کو راضی رکھنا ہے۔ نہ صرف رمضان میں 11 مہینے رب کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے تاکہ جنت کی وہ ٹھنڈی مشروبات بھی ہمیں مل جائے۔ جنت میں وہ 4 نہریں جو ہر جنتی کے محل کے سامنے بہ رہی ہیں، پاکیزہ شراب، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ جس پاکیزہ جنت کی شراب، دنیا کی شراب گھٹیا گدلا، اس کا رنگ پینے سے سر چکرا جائے، معدہ خراب ہو، گردے خراب ہوں، انسان بیمار پڑ جائے، وہ جنت کی پاکیزہ شراب جس میں نہ پیٹ میں درد ہوگا نہ ان کا سر چکرائے گا، انتہائی لذیذ
رنگ ہی جس کا دودھ کی طرح سفید، اس شراب کا ذائقہ کیا ہوگا؟ جو دنیا کی ان حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، اللہ نے وہ جنت کی نعمتیں اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی، دودھ کی نہریں، صاف شفاف پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، جنت کے شہد کا کیا ہی ذائقہ ہوگا جو ساری نہریں اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی، وہ بے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اگر روزے میں دھوپ ہمیں تکلیف دیتی ہے، جنت کے گھنے سایوں کا تصور رکھیں۔ روزے میں اگر پیاس تکلیف دیتی ہے، الرحیق المختوم کا مشروب جو اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، کافور کا مشروب، زنجبیل کا مشروب، سورہ الدہر میں دونوں مشروبات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، دو مشروبات کا ذکر پھر سورہ المطففین نے فرمایا، الرحیق المختوم، تسنیم جیسے مشروبات انتہائی عمدہ۔ اگر پیاس کی تکلیف ہے تو جنت کے مشروبات، اور پھر اس سے بھی پہلے میدان حشر میں حوض کوثر کی لذت، جو پانی، جو حوض کوثر کی شربت، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ جو ٹھنڈا، لم یظم ابدا، شہد سے زیادہ میٹھا، جس نے پی لیا میدان حشر میں کبھی اسے پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ تصور بھی ہونا چاہیے۔ افطاری کے موقع پر جو پھل فروٹ اور ٹھنڈا پانی اور باقی مشروبات ہمارے سامنے پڑے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ تصور بھی ہونا چاہیے۔ جنت کے پھلوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ افطاری پھلوں کے بغیر تو ہم نہیں کرتے۔ ہر دسترخوان پہ مختصر میں زیادہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے پھلوں کا اہتمام اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، تو جنت کے پھلوں کا کیا تذکرہ ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جنت کے پھل جو ذائقے میں انتہائی عمدہ، اور ہر پھل کا ذائقہ اللہ نے ایک دنیا میں اتارا، اسی جنس کا ایک اور ذائقہ، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ایک اور ذائقہ اللہ نے خاص اہل جنت کے لیے چھپا کر رکھا ہے، وہ وہاں مستفید ہوں گے، وہاں سے لذت حاصل کریں گے۔ انتہائی مکمل مٹھاس، نہ زیادہ پکے ہوئے خراب، نہ ہی کوئی پھل کچا، نہ کڑواہٹ، نہ کھٹاس محسوس کرے گا، مکمل رس بھرے پھلوں سے مستفید ہوگا وہ جنت کے پھل۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جن جن پھلوں پر ان کا دل آئے گا وہ کھاتے رہیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، کبھی پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ مال اللہ کے باغات میں، جنت کے باغات میں وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر وقت کھاتے رہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جب جب جنتی چاہے گا وہ پھل ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اٹھ کر توڑنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں کریں گے۔ جنت کے مناظر بھی جب افطاری میں دنیا میں یہ نعمتیں سامنے ہو، اللہ کی جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ پر اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے لیے جو تکلیف اور پیاس اور بھوک تیار کر کے رکھی ہے، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم۔ یہ جو سردیاں آتی ہیں، سردیوں میں ہم جو تیز ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک کا احساس، یہ کیوں؟ اللہ ہمیں احساس دلاتا ہے جہنم کے اندر ٹھنڈک کی تیزی کا عذاب کیا ہوگا، یہ ایک احساس اللہ ہمیں دلاتا ہے۔ سخت گرمیوں میں جب گرم لو اور ہوائیں ہمیں لگتی ہیں، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کی ایک رحمت بھی اس کے اندر مضمر ہے۔ اللہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جہنم کے اندر گرمی کا کیا احساس ہو، جہنم کی گرمی اور ٹیمپریچر جس کی محض یہ بات ہمارے تک پہنچ رہی ہے، جہنم کی سانسیں ہیں، ٹھنڈی اور گرم جو ہم محسوس کرتے ہیں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جو بدبخت لوگ ان میں اندر ڈالے جائیں گے جہنم میں، ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ پھر روزے کے اندر بھی یہ حکمت ہے، اللہ نے اگر پیاس کی تکلیف دی ہے، یہ بھی ایک احساس ہے کہ جنت میں اگر جاؤ گے وہاں تمہیں کوئی پیاس، نہ بھوک کی کبھی تکلیف ہوگی، نہ پیاس کی کبھی تکلیف ہوگی، نہ کبھی تمہیں دھوپ لگے گی، نہ کبھی تمہیں کوئی معمولی تکلیف ہوگی۔ اگر رب کو راضی نہیں کیا، تقویٰ پرہیزگاری کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، اللہ کی پابندی کو چھوڑ دیا، اللہ کی شرعی حدود کا لحاظ نہیں کیا، اللہ اگر ناراض ہو گیا، جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا بڑے بدنصیب۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اللہ نے فرمایا ہے جہنم ترستے رہیں گے،
کبھی ٹھنڈے پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں نہیں ملے گا پینے کے لیے، نہ ہی کبھی ان کے جسم پر کبھی ٹھنڈک کا احساس ہو، جو سکون والی ٹھنڈک۔ ہر وقت جسم پر بھی عذاب ہی عذاب، اور ہر وقت وہ پیاسے رہیں گے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی انہیں میسر نہیں۔ اللہ رب العالمین جب ان کی ملاقاتیں کروائے گا، اہل جنت جنت کی بادشاہت میں ہوں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہ عذابوں میں مبتلا ہوں گے، ان کی آپس میں بات چیت ہوگی، کہیں گے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اے جنتیوں کتنے خوش نصیب ہو، یہ جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے مشروبات باغات کے سامنے، تمہارے یہ کشادہ محلات کے سامنے بہہ رہے ہیں، تھوڑا پانی ہمارے جسموں پر تو گراؤ، یہ مسلسل آگ میں ہمارا جسم جھلس رہا ہے، چمڑے ہمارے گل رہے ہیں، پھر نئے چمڑے چڑھائے جا رہے ہیں، اتنی تکلیف میں ہم ہیں، یہ ہمیشہ ہم پیاسے ہیں، پیاس کی شدت ختم کرنے کے لیے تھوڑا پانی ہمارے اوپر گرا دو، تھوڑا رزق تو کچھ پھل تو توڑ کر ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اہل جنت کہیں گے نہیں، اللہ نے یہ چیزیں کفار پر حرام کر دی، ان بدبخت لوگوں پر حرام۔ وہ جہنم کا جو سما ہے وہ بھی تصور میں آنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی رب کو راضی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لہم طعام الا من غسلین، ان کا کھانا کیا ہے؟ پیپ اور گندھ اور خون، وہ بھی گرم ابلتا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، دوسری جگہ فرمایا ان کے لیے کانٹوں بھری جو گھاس ہے، جس گھاس کے خشک ہونے کے بعد زہر بنایا جاتا ہے، وہ گھاس ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، نہ ان کی بھوک مٹے گی نہ کبھی ان کی پیاس بجھے گی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ فشاربون شرب الہیم، لیکن وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پیپ اور اہل جہنم کے جسموں کا خون جہنم کے ٹیمپریچر پر ابلتا ہوا پئیں گے، شاید ہماری پیاس بجھ جائے، پیتے جائیں گے، تکلیف بڑھتی جائے گی، اعضاء اندر کے کٹتے باہر نکلتے جائیں گے، پیاس کی شدت بڑھتی جائے گی، پیاس کی شدت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ پیاسے رہیں۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، اہل جہنم کی حالت فرمایا وہ جہنم میں کھولتا ہوا وہ پانی اور پیپ زبردستی گھونٹ لے لے کر پینے کی کوشش کریں، زبردستی، حلق سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، زبردستی حلق سے اتار۔ حالت اور کیفیت یہ ہوگی عذاب کی کہ بس چاروں طرف سے موت نے اس کو گھیر لیا ہوگا، ہر وقت موت کی کیفیت ہے، جان کنی کا جو وقت ہوتا ہے روح قبض ہونے سے پہلے، یہ انسان پر سب سے زیادہ شدت کا وقت روح قبض کرنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر سکرات الموت میں آسانی فرما دے، تخفیف فرما دے، شہادت کی موت ہم سب کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے جس میں انسان کو تکلیف نہیں، لیکن اہل جہنم کے لیے ہر وقت وہ عذاب ہوگا، کبھی سکھ کا سانس وہ نہیں دیکھے۔ افطاری کے موقع پر ٹھنڈے مشروبات، یہ اللہ کی نعمت جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں یہ چیز ان چیزوں کا بھی احساس ہونا چاہیے، رب العالمین کی حاکمیت کو سیکھنا ہے۔ ان روزوں میں جب ان حلال چیزوں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، روزے کے وقت میں 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے جتنا بھی ٹائم ہے، اللہ کی ساری نعمتیں دن کے اوقات میں حلال بھی ہیں، پھر بھی نہیں کھاتے، یہ تربیت ہے، پریکٹس ہے۔ جب یہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے، باقی 11 مہینے میں واضح حرام چیزیں ہم کیوں کھاتے ہیں؟ روزوں سے پھر ہم نے کیا سیکھا؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض ہے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ ساری چیزیں تقویٰ کے اسباب ہیں، اللہ کی حاکمیت، اس کے حدود، حلال اور حرام میں فرق کرنا۔ اپنی بیوی بھی روزے کے وقت میں اپنی شہوت کے ساتھ نہیں مل سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ، تو پھر یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹریننگ کروائی کہ اپنی بیوی کے علاوہ 11 مہینے غیر عورت سے رابطے اور ملاقاتیں حرام ہیں، اپنے جسم کو بچاؤ اس آگ سے، دنیاوی جسمانی لذت کے پیچھے مت بھاگو، وہ آگ اللہ رب العالمین کی تیار کردہ آگ ہے، اس سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ،
دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہاری شرمگاہ، تمہاری زبان۔ ان دونوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ تمہاری زبان، نہ حرام کھاؤ، نہ حرام گفتگو کرو، نہ غیبت، نہ کسی کو طعن و تشنیع، اور نہ ہی اس زبان پہ حرام کا لقمہ رکھو، اور بیوی کے علاوہ کسی کے پاس نہ جاؤ، نہ کسی کے ساتھ تعلقات قائم رکھو، مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ روزہ بھی تو یہی سکھاتا ہے، زبان پر بھی کنٹرول، اپنے نظروں پر بھی کنٹرول، اپنے جسم پر کنٹرول۔ اسی لیے روزے کا مقصد یہی بتایا گیا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر روزہ رکھ کر بھی نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، نہ زبان کے گناہ چھوڑتا ہے، نہ جسم کے گناہ، اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بھوکا رہے پیاسا رہے، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ثواب اور اجر نہیں۔ اصل مقصد تو اس نے ضائع کر دی۔ یہی رب العالمین کی حاکمیت ہم نے سیکھی۔ تقویٰ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، پرہیزگاری، عفت، پاک دامنی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس، شکر گزاری، جنت کا تصور، جہنم کے عذابوں کا تصور، یہ سارے تصورات افطاری میں، سحری میں، روزے میں ہمیں ہونے چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا روزہ، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس روزے کو ڈھال قرار دیا گیا، جس طرح انسان مجاہد لڑتا ہے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے روزہ تمہارے لیے ڈھال۔ اسی لیے کہ جب یہ روزے کا مقصد پورا کرے گا، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، جو آپ نے خطبے میں سنا۔ یہ پورا رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں جہنم سے بچاتا ہے۔ قیام اللیل کی صورت میں اگر عادت پڑ جائے، تراویح کے بعد تہجد کے بے شمار فضائل، فرائض کے بعد نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت تہجد کی نماز، اس کی بے شمار فضیلتیں، سب سے بنیادی فضیلت یہ ہے مستقل چیز کی عادت بن جائے، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ فضیلت تراویح قیام اللیل کے متعلق بھی یہی فضیلت انسان کو حاصل ہو جائے تاکہ اس کو یہ عادت پڑے۔ جہنم سے بچنے کے اسباب رمضان مبارک میں موجود۔ پھر صدقات اور خیرات کرنے کا یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، اس کے نصف تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ صدقہ سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ سب سے زیادہ نیکیوں کا باعث انسان کی خیراتیں، نان و نفقہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو مالی صدقہ نکالتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، تیز آندھی کی طرح اپنا مال خرچ کرتے رہتے تھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی بیت المال کے لیے ایک اونٹنی لے آیا جو سامان، کپڑے اور نان و نفقہ، اناج، غلے سے بھری ہوئی، دونوں طرف سے بھری ہوئی، لدی ہوئی اونٹنی سامان سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو اسی طرح کی 7 اونٹنیاں دے گا جو سامان سے بھری ہوئی، یعنی اس کے برابر اس کو اجر و ثواب دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک کے بدلے 700 کا وعدہ کرتا ہے۔ 700 اونٹنیاں اس کو عطا کرے گا، ایک اونٹنی کے بدلے قیامت کے دن اس کے برابر ثواب۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ فرمایا اللہ کے
لیے جو خرچ کرتے ہیں بغیر ریاکاری کے، اخلاص ہے، عقیدہ درست ہے، ریاکاری نہیں، رب کی رضا مطلوب ہے، ایک دانہ جس طرح اس سے ایک دانے سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، ہر ڈالی میں 100 دانے، یعنی 700 دانے آئے، اللہ بھی اسی طرح اجر و ثواب دیتا ہے۔ پھر رمضان میں تو اللہ رب العالمین مزید بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ صدقہ بھی ایک بہترین عمل ہے جو انسان کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ خواتین سے خصوصی خطاب کیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں خواتین زیادہ ہیں۔ خواتین نے پوچھا اس کی وجہ، فرمایا اکثر تمہاری زبان کا استعمال درست نہیں، لعن اور طعنے، لعنتیں اور طعنے، غیبت کے الفاظ اور اپنی زبان سے خاوند کی ناشکری، یہ سبب ہے اکثر نے خواتین کو جہنم میں دیکھا۔ پھر پوچھا کیا کریں؟ فرمایا تصدق، جہنم سے نجات کا سب سے بڑا صدقہ کرو۔ یہ کہنا تھا نبی علیہ السلام کا خواتین کی طرف سے۔ پھر زیورات، ان کی بالیاں، ان کی بادیں، ان کے ہونے کے ہار، وہ سب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پھیلا ہوا تھا، کپڑے پہ پھینکنے لگی۔ اللہ ہمیں جہنم سے نجات، جہنم سے نجات کا یہ پورا مہینہ، ان صدقات کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جماعت کا مرکزی ادارہ مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث، جہاں بچے علوم عربیہ پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کے عالم بنتے ہیں، توحید و سنت سیکھتے ہیں، پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حفظ کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، تجوید اور اچھے لحن کے ساتھ پڑھنے والے طلباء ان مدارس سے تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان مراکز کے علاوہ جماعت کے ماتحت کئی مساجد ہیں، کئی اخراجات ہیں، کئی معاملات ہیں جماعت کے جو جماعت چلا رہی ہے۔ آپ کے صدقات کا اولین حق جماعت کا ہم سب کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی اصول بیان فرمایا، ہماری فردی زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقات، جماعت کو ضرور یاد رکھیں، مرکزی اداروں کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہو رہے ہیں، توحید و سنت آگے پھیل رہی ہے، لوگ دائرہ اسلام میں توحید میں آ رہے ہیں، شرک اور بدعات کو چھوڑ کر۔ یہ پورا پاکستان اور ہندوستان میں خانقاہی، صوفیت، قبر پرستی، مردہ پرستی کا جو نظام پھیلا ہوا ہے، لوگ اس سے غائب ہو کر اہل حق، اہل توحید کی دعوت پر اپنے عقائد کو استوار کر رہے ہیں۔ ان کی اصلاح میں ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، ہمارا بھی حصہ مل جائے گا۔ جماعت کے ساتھ تعاون کریں، اپنے زکوٰۃ کی صورت میں، اپنے نفلی صدقات کی صورت میں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ہر علاقے والوں پر حق ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ دیں اور اپنے اہل علاقہ کو ہی دیں۔ تو لہذا ہمارے اوپر حق ہے کہ جماعت کی طرف سے جو یہ بالخصوص رمضان میں ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ہم اپنی زکوٰۃ دیں اور ہم اپنے صدقات جماعت کے لیے جمع کروائیں۔ آپ یہ اعلان میں بھی چیز شامل ہے، رسید بک آپ الیاس بھائی اور حافظ اکاشا اور ارشد بھائی کے پاس موجود ہے، وہاں سے آپ رسیدیں کٹوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک میں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باقی لمحات رہ گئے ہیں اس سے خوب، ان لمحات سے خوب مستفید ہونے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیمار پریشان حال ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ رب العالمین نے مکمل صحت یابی عطا فرمائے، انہیں عافیت عطا فرمائے، بیماری کو ختم فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنا خصوصی کرم ان پر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، کہ رمضان کی برکتیں، اللہ رب العالمین رحمتیں اور بخشش، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول اللہ رب العالمین ہم سب کے کھاتے میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا